बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आप जानते हैं कि कैंट कचहरी लाहौर में इमरान रियाज़ ख़ान को पेश किया गया था और इमरान रियाज़ ख़ान को मुकदमे में से डिस्चार्ज कर दिया था जो ऑनरेबल जज थे कैंट कचहरी के। अब उन्होंने वो फ़ैसला तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है और उस तहरीरी फ़ैसले में हमज़ा शहबाज हुकूमत, पुलिस, प्रोसिक्यूशन उनका कख नहीं छोड़ा अदालत ने, और अदालत ने उनकी बदनीयती और जो उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाना है वो अदालत ने अपने फ़ैसले में साबित कर दिया है इनके ख़िलाफ़। और उसके बाद भी अगर जो ये लिफाफा मीडिया है और ये कहे कि वो सहाफ़ी नहीं बल्कि वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, जो भी है, लेकिन अदालत ने कह दिया है कि जो कुछ इसने कहा है, जो अपनी वीडियो में इसने बोला है, उसमें कोई ऐसा जुर्म बनता ही नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर इसको गिरफ़्तार किया गया। बड़ा अहम फ़ैसला है और ये एक तरह से चार्ज शीट है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे इमरान रियाज़ ख़ान का जो रिहाई के बाद जो ख़ुद उन्होंने कुछ इंकशाफ़ात किए हैं अपने हवाले से और अपने मुस्तक़बिल के हवाले से, वो बड़े दिल दहला देने वाले हैं। उनकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं दो अहम इशूज़ के हवाले से। नैब अफसरान का जो मामला है और नैब के कितने अफसर और अहलकार माजी में करप्शन में मुलव्वस रहे हैं, मुख्तलिफ़ क्राइम्स में मुलव्वस रहे हैं 2016 में, 2014 में, 2021 में, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है। और ये 44 अफसर और अहलकार हैं जो करप्शन में ख़ुद मुलव्वस पाए गए हैं माजी में नैब के जो अफसरान हैं। नैब के एडिशनल डायरेक्टर रोमान ज़हीर ये BS-19 के थे, अफसर थे, और BS-19 में ये करप्शन साबित होने पर 2016 में मुलाजमत से इनको बरतरफ़ किया गया था। असिस्टेंट डायरेक्टर BS-17 साकिब फ़ारूक को मिसकंडक्ट और करप्शन के इल्ज़ाम पर बतौर सज़ा मुलाजमत से निकाल दिया गया। ग्रेड 16 के अफसर ज़ैनुल आबिदीन को भी इन्हीं इल्ज़ामात के तहत बरतरफ़ किया गया। ज़ैनुल आबिदीन ने 22 मिलियन रुपए की प्ली बारगेन की। असिस्टेंट डायरेक्टर BS-17 काशिफ मुमताज़ गोंदल को गैर अखलाकी हरकत का मुर्तकिब पाए जाने पर उसकी सरजनश के साथ 1 साल की इंक्रीमेंट जो है वो रोक लिया गया। नैब का एक नायब कासिद भी करप्शन का मुर्तकिब पाया गया और 5 साल के लिए इसकी इंक्रीमेंट रोक ली गई। इसके अलावा नैब के एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद बाकिर हुसैन ने शरीक मुलज़म के साथ मिलकर 8 लाख रुपए और 8 भेड़ों का माली मफाद हासिल किया। 8 भेड़ों का मुलज़म ने प्ली बारगेन का ऑप्शन इस्तेमाल किया और कसूरवार ठहरा। तफ्तीशी अफसर उसामा यूनुस ने 63 मिलियन रुपए की प्ली बारगेन की और केस की दिसंबर 2021 में मंजूरी करवाई। नैब के चंद अफसरों के खिलाफ इंक्वायरी बंद करके उन्हें उनके असल महकमे में वापस भेज दिया गया। बाज़ नैब अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी ताहाल जारी है और ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक जो नैब है, नैब के 44 अफसरान माजी में और अब तक वो इस सारे के सारे घिनौने जो केसेस हैं या इल्ज़ामात हैं उसमें मुलव्वस रहे हैं। आप जानते हैं कि बदकिस्मती ये है कि हमारा ये जो माफिया रही है, इन्होंने हर तबका है ज़िंदगी को, हर प्रोफेशन का बेड़ा गर्क किया है। इन्होंने हर प्रोफेशन को जो अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया है, चुने हुए अपने ख़ास लोगों को इन ओहदों में बिठाया है, इन इदारों में बिठाया है और हमेशा अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। पहली बार हुआ था इन 3-3.5 सालों में कि इदारे आज़ाद हो गए थे, इदारे अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे थे, इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम कर रहे थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि दुश्मन नहीं चाहता था कि ये जो हुकूमत है वो कंटिन्यू रखे। पाकिस्तान का जो एक इज़्ज़त का एक मुकाम पाकिस्तान को मिल रहा था पूरी दुनिया में, वो नहीं चाहते थे कि ये कायम रहे और इस वजह से उन्होंने फिर ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये हमारे ऊपर मुसल्लत की। और ये सारे जो तोहफ़े हैं ये इम्पोर्टेड हुकूमत के हैं जो पिछले 30 सालों में इन्होंने हमारे इदारों में करप्ट लोगों को भर्ती करके और अपने लोगों को भर्ती करके हमारे ऊपर मुसल्लत रखा। लाहौर से एक और अहम पेशरफ्त हुई है। एक इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर है जाली, वो गिरफ़्तार किया गया है पुलिस की तरफ से लाहौर में, और ये जाली इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस बनकर वारदातें कर रहा था और कई लोगों को ये लूट चुका था। इकबाल टाउन पुलिस के मुताबिक मुलज़म जावेद ने अपना तमाम तारुफ
اپنا تعارف پولیس کو بطور فیصل انسپیکٹر انٹیلیجنس کے کروایا۔ ڈیوٹی پر تعینات پولیس افسران کی طرف سے پوچھ گچھ پر شناختی کارڈ چیک کیا گیا، جس پر معلوم ہوا کہ ملزم کا اصل نام جاوید تھا اور ملزم جعل سازی کا رہا تھا، اور جو ملزم کی طرف سے جو تعارف کروایا گیا تھا وہ فیصل کے نام سے تعارف کروایا گیا تھا، اور شناختی کارڈ جب چیک کیا گیا تو اصل نام جاوید تھا۔ ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر عمارہ شیرازی کی ہدایت پر مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ ایس پی اقبال ٹاؤن نے تمام تفریح مقامات پر چیکنگ مزید سخت کرنے کی ہدایت کی ہے، اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ انسپیکٹر بن کر، انٹیلیجنس کا انسپیکٹر بن کر عوام الناس کو لوٹ رہا تھا، اور کئی لوگوں کے ساتھ اس نے فراڈ کیا اور ان کو ڈرا دھمکا کے بلیک میل کر کے اس نے ریلیف لیا ہے اور اس نے پیسہ کمایا ہے۔ اس وجہ سے اس کے خلاف یہ ساری کی ساری کارروائی کی گئی ہے، اور اب یہ گرفتار ہے، اور جو تفتیش ہے وہ مزید آگے بڑھے گی اور چیزیں پھر کھل کر سامنے آئیں گی۔ اب ہم آ جاتے ہیں سیدھا جو جج صاحب تھے ان کا جو فیصلہ تھا، اس فیصلے کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ فیصلہ کچھ اس طرح سے تھا، یہ جو جج صاحب ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے، یہ چودھری فراز تبسم صاحب ہیں۔ چودھری فراز تبسم صاحب یہ مجسٹریٹ ہیں دفعہ 30 کے لاہور کے، ان کی طرف سے جو فیصلہ درج ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پروزل آف، پہلے جو پروسیکیوشن ہے ان کا لکھا گیا کہ پروسیکیوشن نے کیا اس میں الزامات لگائے عمران ریاض خان پر، پھر کہا گیا کہ جو ڈیفنس کونسل تھے، جو ملزم کے وکلاء تھے، ان کی طرف سے کیا آرگومنٹس کیے گئے وہ لکھنے کے بعد آگے عدالت اپنی فائنڈنگز لکھتی ہے۔ عدالت اپنی فائنڈنگز میں جو چیزیں عدالت نوٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ پروزل آف کنٹینٹس آف ایف آئی آر ریویلز دیٹ the above named accused person has been implicated in the FIR of the case in hand on the allegation of offences under section 123A Pakistan Penal Code and 505 subsection 1 subsection B of Pakistan Penal Code، اور اسی طرح جو باقی ضابطہ فوجداری ہے اس کے تحت اس کے خلاف کارروائی کی گئی۔ دی ہول آف دی کیس از بیسڈ آن دی ویڈیو ریکارڈنگ، دیئر فور ان آرڈر ٹو ڈٹرمن دی truthfulness of the allegation it is appropriate to play the same in open court۔ کہتے ہیں جی کہ جو ان کے خلاف الزامات تھے ان کو درست ثابت کیا وہ درست تھے یا غلط تھے، ان کو دیکھنے کے لیے ضروری تھا کہ اس ویڈیو کو پلے کیا جاتا اوپن کورٹ میں جو ایلیگیشن تھا ان کے خلاف۔ The investigation officer has played the video on his mobile phone in open court after the watching the video recording learned DDPP ADPP اینڈ کونسل فار دی کمپلینٹ۔ یہ وہ کیس تھا جس کے اندر جو کمپلینٹ تھے، مدعی بھی تھے، مدعی کے وکیل بھی پیش ہوئے، اور مدعی کے وکیل سابق نائب صدر تھے لاہور بار کے عزیز بھٹی صاحب، وہ پیش ہوئے اور انہوں نے بھی عدالت کے اندر آرگومنٹس کیے۔ تو عدالت کہتی ہے کہ جب وہ ویڈیو اوپن کورٹ میں سنوائی گئی تو اس کے بعد جو DDPP تھے، ADPP تھے اور جو کمپلینٹ کے وکیل تھے ان کی طرف سے ان سے پوچھا گیا فار کمپلینٹ سائڈ ور آسکڈ ٹو پوائنٹ آؤٹ اینی پارٹ آف دی ویڈیو وچ اماؤنٹ ٹو اوفینسز ایز الیجڈ ان دا FIR۔ ان سے کہا گیا کہ بھئی یہ جو ویڈیو آپ نے سنی ہے کو بتا دیں اس میں کون سا ایسا پارٹ تھا جو سیکشن 123A لگتا ہو یا سیکشن 505(1) بھی لگتا ہو۔ عدالت نے کہا کہ ہم نے ADPP سے بھی پوچھا، DDPP سے بھی پوچھا، اور جو یہ سرکاری وکیل ہیں اور جو مدعی پرائیویٹ مدعی کے وکیل تھے ان سے بھی ہم نے پوچھا، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ عدالت نے کہا کہ they have failed to point out even any word which constitutes any of the offense mentioned above۔ عدالت نے کہا ایک لفظ ایسا نہیں تھا ان کے پاس کہ جو یہ کہا جا سکے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت تھے اور جن ثبوتوں کی بنیاد پر ان کے خلاف، عمران ریاض خان کے خلاف یہ کارروائی کی گئی تھی۔ بیئر پروزل آف سیکشن 123A پاکستان پینل کوڈ 1807 ریویلز دیٹ اٹ ڈیلز ود دی سرکمسٹانسز ویئر اینی پرسن کنڈیمز سیٹ کریشن آف پاکستان۔ عدالت نے کہا کہ 123A تب لگتا ہے جب کوئی پاکستان کی تخلیق کے اوپر سوالات اٹھائے یا اس کے اوپر الزامات لگائے کہ پاکستان کیوں بنا تھا، پاکستان کو نہیں بننا چاہیے تھا۔ عدالت نے کہا کہ جو آرٹیکل 128 ہے سیکشن، وہ تو اس کے اوپر لگتا ہے، اور پھر آگے عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو دوسرا سیکشن ہے
وہ 505(1)(b ویئر ایز سیکشن 505(1)(b آف پاکستان پینل کوڈ ڈیلز ود publication and circulation of any statement, rumor or report by which any person may be induced to commit any offence against state or public tranquility. عدالت نے کہا کہ جو 505(1)(b ہے اس کے تحت تو کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر کوئی ریاست یا عوام الناس کے خلاف کوئی لوگوں کو ابھارا جائے کہ وہ ریاست کے خلاف یا عوام الناس کے فائدے کے لیے کوئی کام کرے، تو عدالت نے کہا کہ یہ جو ساری چیز ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آئین اور قانون کی تو دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ آگے عدالت اپنے اس میں کہتی ہے کہ آفٹر پروزنگ دی کانٹینٹس آف FIR اینڈ واچنگ دی ویڈیو ریکارڈنگ پلیڈ ان اوپن کورٹ دس کورٹ ہیز کم ٹو دا کنکلوژن دیٹ content of the video recording cannot be termed as condemning creation of Pakistan، کہ پاکستان کے کریشن کو کنڈیم کیا گیا، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ایڈوکیٹنگ ایبولیشن آف سوورینٹی آف پاکستان، نہ کوئی پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر کوئی حرف تھا، نہ آگے عدالت کہتی ہے کہ جو یہ ویڈیو تھی یا یہ جو FIR دی گئی ہے یہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ آگے عدالت کہتی ہے فردر مور آرٹیکل 19 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان گارنٹیز فریڈم آف اسپیچ بائی اینی مینس اینڈ فردر مور عدالت نے کہا کہ ایکسپریشن اینڈ پریس although Article 9 contains some exceptions to the fundamental rights, but the content of the video does not amount to any offense or falls within the ambit of any such exception or limitation. عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے آرٹیکل 19 جو فریڈم آف ایکسپریشن دیتا ہے وہ سب کا حق ہے اور اس میں کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں، لیکن یہ جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں تھا کہ جس کو کہا جائے کہ یہ ان لمیٹیشنز کو کراس کیا گیا ہے جو آرٹیکل 19 کے اندر لکھی گئی۔ اس وجہ سے عدالت نے کہا کہ انہوں نے جو کچھ کیا اپنا فنڈامنٹل رائٹ استعمال کیا اور ان کے خلاف یہ جو مقدمہ ہے اس کی کوئی بنیاد کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس وجہ سے خارج کیا جاتا ہے۔ یہ اصل چیز ہے، یہ معاملہ ہے، یہ کیس تھا عمران ریاض خان کے خلاف جس کے اوپر انہوں نے اتنا واویلا مچایا اور عدالت نے کہا کہ اس کو ڈسچارج کیا جاتا ہے، مطلب اس کیس سے ان کو فارغ کیا جاتا ہے۔ اب عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ ان کے جو کزن اور ایک دوست کو گرفتار کیا ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ ان کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ تین چیزوں کے اوپر ان کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا تو ایک قتل کی ہوئی ایک لڑکی کی لاش کے پاس ہم آپ کو لے جاتے ہیں اور ہم کہیں گے کہ یہ عمران ریاض خان نے قتل کیا اور آپ وعدہ معاف گواہ بن جائیں، آپ ان کے حق میں گواہی دے دیں، یا آپ منشیات اسمگلنگ کی گواہی دے دیں کہ عمران ریاض خان منشیات کی اسمگلنگ کرتا ہے یا وہ دہشت گردوں کو فنڈنگ کرتا ہے۔ یہ ان سے اگلوانے کے لیے جو عمران ریاض خان کے دوست کو گرفتار کیا ہوا ہے، عمران ریاض خان کہتے ہیں کسی کو اتنا بھی نہیں گرنا چاہیے کہ آپ میرے خلاف اس حد تک چلے جائیں کہ آپ ایسے مجھ پر ایلیگیشن یا ایسے آپ گواہ ڈھونڈیں، تو یہ ایک بدقسمتی ہے بہرحال، لیکن ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے اور یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ ان کو ذہنی بھی اور جسمانی بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے دوران حراست۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے کیسز میں مزید کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔